شیطان نے کہا حضرت آدم سے آ کر کے هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ آدم میں تم کو بتاؤں کہ جنت میں شجرۃ الخلد کہاں پر ہے؟ شجرۃ الخلد، شجرۃ الخلد کتنا پیارا نام ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، جب اس کو حضرت آدم کی اولاد کو بہکانا ہوتا ہے تو وہ وہی ٹرک آزماتا ہے جو ٹرک اس نے حضرت آدم پر آزمائی، کہ خوبصورت نام دینا، حرام چیزوں کا خوبصورت نام دینا، حرام چیزوں کو خوبصورت عنوان دینا۔ وہ پھل جس کو کھا کر کے حضرت آدم جنت سے نکالے جانے والے تھے، اس پھل کو سب سے پہلے اس نے ایک خوبصورت سا نام دیا۔ میں تم کو بتاؤں وہ پیڑ شجرۃ الخلد کہاں ہے جنت کے اندر؟ شجرۃ الخلد کتنا پیارا نام ہے، دا ٹری آف اٹرنیٹی، ہاں، امر کر دینے والا پیڑ، شجرۃ الخلد۔ خالدین ہم پڑھتے ہیں نا، خالدین اسی سے خلد بنائے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، اسی سے خلد بنائے۔ تو آدم کو بہکایا، اس گناہ کو مزین بنا کر کے پیش کیا، یہاں تک کہ حضرت آدم نے وہ پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پہلی معصیت، پہلا گناہ، پہلی نافرمانی جو ایک انسان سے سرزد ہوئی وہ کیا تھی؟ اکل حرام کی نافرمانی۔ حرام کھلانا یہ شیطان کا سب سے پہلا کام تھا جس میں اس نے آدم کو اور انسان کو مبتلا کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے انسانوں، جو زمین پر اللہ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ رزق رکھا ہے وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے فالوور مت بنو دنیا کے اندر۔ شیطان کو فالو کرو گے تو تم کو حرام کھلائے گا، جب تم حرام سے بچنا چاہو گے تو تم کو ڈرائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں شیطان کی ایک ٹرک اور بیان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تب بھی تم کو فقیری سے ڈراتا ہے، اور جب تم حرام سے بچنا چاہتے ہو تب بھی تم کو فقیری سے ڈراتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ حرام کاروبار ہے میں اس کو چھوڑ دوں، شیطان ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے۔ تم یہ سوچتے ہو یہ حرام مال ہے اس سے میں دستبردار ہو جاؤں، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے۔ تم سوچتے ہو ابا کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے دے دوں، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ کسی پڑوسی کا تم نے ناحق مال کھایا ہوا تھا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے دے دو، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے۔ شیطان کے پیروکار، حرام کھانے والے شیطان کے پیروکار ہیں۔ قرآن مجید نے حرام کھانے والوں کو شیطان کا پیروکار بنایا ہے، بتایا ہے کہ یہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ جو رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں وہ حلال کھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے فرمایا اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور صالح عمل کرو۔ پہلی چیز دیکھیں کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ رسولوں کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام مت کھاؤ کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ رسولوں کا راستہ کیا بتاتا ہے کہ وہ حلال کھانے والے تھے۔ اللہ نے رسولوں کو خصوصی طور پہ حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال اور طیب چیز کھاؤ اور صالح عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مروی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ خود بھی طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں طیب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں انہی کا رزق اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔